Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو گھر دو رہنے کے واسطے ویسے ہی جیسے گھر میں تم رہتے ہو اپنے مقدور کے موافق، اور انہیں نقصان نہ پہنچاؤ کہ ان کی زندگی اجیرن بنا دو۔ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ولادت ہو جائے، پھر اگر تمہارے لیے وہ دودھ پلائے تو تم ان کو ان کا اجر دو اور آپس میں نیکی سکھاؤ، اور اگر ضد کرو آپس میں تو اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ ہر صاحب حیثیت اور صاحب وسعت اپنی وسعت کے موافق خرچ کرے، اور جس کی روزی نپی تلی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے جتنا اس نے دیا ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا۔ گزشتہ آیات میں عدت کا مسئلہ بیان ہوا کہ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور جو بچی ہے ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی اور جوانی کے معاملات سے واقف نہیں ہے، اس کی بھی مدت 3 مہینے ہے، اور اگر کوئی خاتون ماں بننے والی ہے تو اس کی عدت جو ہے ماں بننے تک ہے۔ جس دن اس کے گھر میں کلکاری شروع ہو جائے گی، چاہے 1 دن بعد، چاہے 2 دن بعد، چاہے 10 مہینے بعد، اس دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اپنی جانب سے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ احکامات ہیں جو اللہ اس طرح دیتا ہے تو جو ماننے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے، ان کو بہترین اجر دیتا ہے۔ اب طلاق کے بعد جب عدت کا سلسلہ شروع ہے تو اس کے لیے مزید حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے عورتوں کو اپنے مکان میں ٹھہراؤ، اور اسی طرح مکان میں ٹھہراؤ جس طرح تم رہ رہے ہو، یعنی ان کے لیے کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ آئے۔ جب تک ان کی عدت مکمل نہ ہو جائے ان کو بہترین جیسے آپ پہلے رکھتے تھے ویسے ہی رکھیں۔ ان کے اوپر زیادتی نہ کی جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، اور ان کا جینا دوبھر نہ کیا جائے۔
پھر اگر وہ ماں بننے والی ہے، یعنی طلاق اس وقت ہوئی جب وہ امید سے تھی، تو اگر وہ امید سے ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے اور وہ ماں بن جائے، یہاں تک کہ گویا کہ عدت کا معاملہ رہا کہ کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور عدت والی جو مدت ہے وہ گزرنے تک اس کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک کیا جائے جیسے اس وقت کیا جاتا تھا جب وہ زوجہ اور بیوی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر وہ ماں بن گئی تو ماں تو دودھ بھی پلاتی ہے، تو اگر وہ طلاق کے بعد تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو تم اس کو اس کی اجرت دے دو، گرچہ وہ ماں ہے لیکن اس کو اس کی اجرت دے دو۔ وہ نہ لینا چاہے وہ اس کا معاملہ ہے، ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بچہ ہے، اور اگر لینا چاہتی ہے تو آپ اس کی اجرت اس کو پوری دے دیجئے، اور نیکی سکھاؤ، آپس میں بھلائی کا معاملہ کرو۔ لیکن اگر تنگی ہے تو ویسے وسعت کے مطابق خرچ نہ کرے جیسا کہ مالدار لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر طلاق کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، پھر معاملہ آیا دودھ پلانے کا، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی سے ہو۔ لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ ہم دودھ نہیں پلائیں گے تو اب شوہر زبردستی اس سے دودھ نہیں پلوا سکتا ہے کیونکہ طلاق پڑ چکی ہے۔ اسی طرح طلاق کے بعد اگر شوہر خود نہ چاہے کہ ہم اس کی ماں سے دودھ پلوائیں تو بھی ماں دودھ نہیں پلائے گی۔ اب ان دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ کوئی دوسری عورت ڈھونڈی جائے جس سے بچے کو دودھ پلایا جائے۔ لہذا اگر ایسی شکل بن گئی کہ سختی والی بات آ گئی، آپس کی ضد والی بات آ گئی، تو دوسری عورت اس کو دودھ پلائے۔ پھر یہ جو صاحب وسعت ہے، مالدار ہے، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی روزی مقدور ہے، نپی تلی ہے، تو وہ اپنی روزی کے مطابق اس پر خرچ کرے۔ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی استطاعت اور وسعت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق۔ مالدار چونکہ مالدار ہے، وسعت والا ہے، اس لیے اس کے لیے خوشحالی کے ساتھ خرچ کرنا، فراوانی کے ساتھ خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو اس کی طرح حکم دیا گیا۔ لیکن اگر غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو مالدار کی طرح خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ جو ہے اپنی وسعت کے مطابق جتنی اس کی کمائی ہے اسی میں سے نکال کر وہ تھوڑا بہت ان کے اوپر خرچ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کی روزی نپی تلی ہے تو اس روزی میں سے ہی خرچ کرے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، نوازا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کو جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ اور جب انسان یہ کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے اصول کے مطابق کرے گا تو اللہ رب العزت تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا فرمائے گا، تنگی کے بعد آسانی بھی فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ یہ کئی جگہ، صرف یہیں پر نہیں، جگہ جگہ، اور وہ تنگی کوئی ضروری نہیں کہ صرف پیسے کی ہی تنگی ہو، کوئی بھی اعتبار سے پریشانی ہو، اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے کہ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی تنگی، اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور اس کو آسانی سے اور بھلائیوں سے نوازے گا۔ یہ اصول ہیں جو طلاق میں اور طلاق کے بعد جو عدت ہے اس کے، اور جو بچے کے دودھ پلانے کے لیے اجرت ہے اس کی، یہ دیگر تمام چیزیں جو ہیں
ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن بھی اور حدیث بھی صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ کسی کو کہیں پر کوئی مغالطہ یا کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بلکہ اصول کے مطابق جیسا ہو ویسے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر، اپنے قرآن کے تعلیمات پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔